بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کی بہت بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم کچھ بات کو بیان کر سکیں۔ عرض یہ ہے کہ استقامت کیا ہے؟ اصل میں جو استقامت ہے وہ ایک ہی کام کو ایک ہی رفتار میں جاری رکھنے کا نام استقامت ہے۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت ہے، یعنی جو استقامت کا درجہ ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ تو استقامت کیا ہے؟ اس کی جو وضاحت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی ہے کہ آپ عبادت کے کسی بھی طریقے کو اپنائیں جو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو عنایت فرمائی ہو، تو اس کو آپ اس طریقے سے اختیار کریں کہ پہلے آپ اس کو 15 دن مسلسل ایک ہی رفتار میں چلائیں۔ جب 15 دن ہو جائیں گے مکمل تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی فطرت اس بات پر راضی ہو جائے گی کہ یہ کام آپ جاری رکھ سکیں گے۔ 15 دن آپ بڑی مشکل سے اس کام کو سر انجام دیں گے، بہت مشکل سے، بہت کٹھن طریقے سے۔ یہ آپ کو بہت کٹھن لگے گی، آسان نہیں لگے گی، دشوار ہوگی۔ آپ جب 15 دن یہ کر پائیں گے تو اس کے بعد آپ کی فطرت یہ کر سکے گی، آرام سے کر سکے گی۔ اس کے بعد مزید اس عمل کو مضبوط کرنے کے لیے 15 دن اور کرنا پڑے گا۔ جب آپ 15 دن اور کریں گے تو اس کے بعد آپ کی فطرت اس بات پر ایگری ہو جائے گی، آپ یہ پھر عبادت کا طریقہ چلا پائیں گے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو عبادت کا طریقہ ہے تو وہ جو عبادت کے امور ہیں، مشاغل ہیں، وہ کرنے بہت کٹھن لگتے ہیں کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہوتے ہیں، فطرت کے موافق کبھی بھی نہیں ہوتے۔ جس طرح آپ کسی بچے کو بولیں کہ بھائی بیٹھ کر آپ اپنے اسباق کو دہرائیں، یاد کریں، تو وہ اس کو بہت مشکل لگے گا۔ اگر آپ بچے کو آپ کہہ دیں کہ بھائی باہر جا کر آپ کوئی گیم کھیل لیں تو وہ بڑی آسانی سے کر لے گا۔ تو کیا ہے کہ جو انسان کی فطرت ہے وہ نیک کام کرنے پر آمادہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اور جو کٹھے کام ہیں، برے کام ہیں، ان کو کرنے کے لیے بڑی جلدی میں ایگری ہو جاتی ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی بھی عبادت کا عمل کرتے ہیں تو اس کو آپ چلے کی صورت میں اختیار فرمائیں، کیونکہ جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اسی طریقے سے ہی کام کیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسی طریقے سے ہی ہمارے لیے راستے جو ہے منور فرمائے ہیں۔ آپ نے جو غار حرا میں جا کر عبادات کی ہیں وہ بھی 40 دنوں کی صورت میں ہی کی ہیں۔ تو اسی لیے حکم بھی ملا ہے کہ اے ایمان والو، نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقویٰ کو اختیار کرو اور تقویٰ کو سیکھنے کے لیے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ جو نیک بندوں کی صحبت کا ہمیں حکم ملا ہے وہ اسی لیے ہی ملا ہے کہ جو انہوں نے جس طریقے سے ریاضت و مجاہدے کیے ہیں، عبادات کی ہیں، چلہ کشی کی ہے، عبادات کی ہیں، وہ روحانی اور نفسانی جو واردات ہیں ان سے واقف ہیں کہ جب بندہ بیٹھ کر کوئی مخصوص ٹائم میں بیٹھ کر مسلسل جب عبادت کرتا ہے تو اس کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو وہ ان راستوں سے، وہ ان پیچیدگیوں سے واقف ہیں۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ان نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے تاکہ وہ جو بزرگان دین ہیں وہ ہمیں اس کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ اسی لیے مرشد کا پکڑنا ضروری ہے، اسی لیے کسی استاد کا پکڑنا بھی ضروری ہے۔ استاد کو پکڑنا بہت ضروری ہے، مرشد کو پکڑنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ان راستوں سے آگاہ ہیں، پیچیدگیوں سے آگاہ ہیں۔ وہ ہمیں اسی طریقے سے عبادت کروائیں گے، پھر ہمارے لیے وہ عبادت کرنا، وہ چلہ کشی کرنا، وہ مراقبہ کرنا آسان بن جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ نے استقامت قائم کرنی ہے تو کسی بزرگ کے، کسی استاد کے شاگردی کو قبول کر لیں، مریدی کو قبول کر لیں، پھر وہ آپ کو جس طریقے سے انہوں نے عبادت کی ہے اسی طریقے سے آپ سے عبادت کروائیں گے۔ اور طریقہ کار یہی ہوتا ہے ان کا کہ بھائی آپ پہلے زبردستی عبادت کی عادت ڈالیں، 15 دن کے بعد یہ پھر آپ کے لیے عادت آسان بن جائے گی، 40-41 دن کے بعد کیا ہوگا، پھر آپ آرام سے عبادت کر پائیں گے، پھر آپ پوری زندگی اس چیز کو چلا سکیں گے۔
جب آپ کسی بھی عبادت کو، کسی بھی کام کو مسلسل طریقے سے ایک ہی رفتار میں چلائیں گے، اس کا نام استقامت ہے۔